أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في موضع آخر وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام آخر كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کل کے احوال سے ہم لوگ بہت ہی واقف ہیں. انتخابات اور الیکشن کے ماحول چل رہے ہیں. ہر آدمی قسم پرسی کے عالم میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کس کا انتخاب ہوگا، کون سی تنظیم آئے گی، کون سی پارٹی آئے گی. بچے سے پوچھے تو وہی جواب ملے گا، بڑے کے پاس آپ جا کر کے ملاقات کریں تو وہی جواب ملے گا. ہم اس طاق میں ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے مناسب پارٹی، ہمارے مناسب جس کی امید لے کر ہم بیٹھے ہیں وہ آ جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے، انسانی خیالات کے اعتبار سے ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو اچھائی سوچنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. یہ آدمی کیوں سوچتا ہے؟ اس لیے کہ ملک کے اندر امن و امان برقرار رہے اور پھر ملک کے اندر معیشت، اس کا بہتر نظام چلے. اس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیری کام کو مکمل کیا، خانہ کعبہ کی، تو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس شہر میں، اس بلد کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا. پھر دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس کی معیشت کے اندر امپرومنٹ کرنا، بہتری آئے، بڑھوتری آئے، ترقی ہو. تو دو چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اپنی بات رکھی. اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو لانا، پھر معیشت کو درست رکھنا.
اور کسی بھی ملک کسی بھی دیش کے اندر بہتری ڈیولپ ترقی آنے کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں. جس ملک کے اندر جس دیش کے اندر امن و امان نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ یہاں کا حکمران نااہل ہے، کم بخت ہے. جس ملکوں کے اندر جن دیشوں کے اندر یہ دو باتیں بنیادی اور بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہاں امن و امان کا ہونا ضروری ہے، وہاں کی معیشت اچھی اور بہتر ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم، کوئی پارٹی، کوئی جماعت ایسی آ جائے جو ہمارے موافق ہو تو بہتر رہے گا. یہ سوچ تو انسانی سوچ ہے، لیکن فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے. یہ ہمارا دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، نفسانی دھوکہ ہے کہ ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی آئے گی، فلاں تنظیم آئے گی، فلاں جماعت آئے گی. جو بات ہم کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی آئے گی تو بہتر ہے، یہ بس شیطانی دھوکہ ہے. ایک طرف تو خیال رکھنا تو درست ہے، لیکن اپنی یقین کو اسی پر گاڑ دینا، ساری امیدیں اسی پر لگا دینا، یہ دھوکہ ہے. قرآن نے اس کو بار بار بیان فرمایا. اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے، احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ رب ذوالجلال اگر حکمران کسی کو بنانا چاہتا ہے، کسی کو بادشاہت پر بٹھانا چاہتا ہے، بادشاہت دینا چاہتا ہے، تخت نشین کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے امت کے احوال کو دیکھے گا. اگر امت کے اندر امت کے احوال، امت کے اعمال بالکل خراب نکلے، امت نکمے پن کے اندر اتر جائے تو اللہ رب ذوالجلال ظالم کو بٹھائے گا. پھر ہماری سوچ بیکار، ہماری امیدیں بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے ساری پارٹیوں پر یقین کر لیا تھا. ایک طرف اللہ رب ذوالجلال کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اب امیدیں ہماری پارٹیوں پر لگی ہیں. صرف امیدوں کو پارٹیوں کی حد تک رکھنا یہ بے وقوفی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر امت کے پچھلی امتوں کے احوال کو بیان کیا. بار بار اللہ رب ذوالجلال اس امت کو کہہ رہا ہے، ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے، آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نوح کی قوم کو کیسے ہلاک کیا، کیونکہ وہ ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. قوم عاد کو ہم نے کیسے عذاب نازل فرمایا ان پر، وہ ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں. قوم سمود کو ہم نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا، وہ ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں. قوم لوط پر ہم نے ایسے عذاب کو نازل کیا، وہ ہمارے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. سورہ سبا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے قوم سبا کا تذکرہ کیا. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا. قوم سبا والے جو تھے، سبا والے، ان کی زندگی بہترین چل رہی تھی، ہماری نشانیاں پوری ہم نے دکھائی تھیں، خوشگوار خوش عیش زندگی. خود اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے جنتان عن یمین و شمال. اگر ایسا ان کی دھرتی تھی، ایسی زمین تھی، ایسا وطن تھا کہ وہ ایک طرف راستے میں چلتے تو ادھر باغات تھے، ایسے باغات دیکھتے ہی لوگوں کو بھا دے، تسر الناظرین، دیکھتے ہی آدمیوں کو بھا جاتے تھے، ایسے باغات تھے. جنتان عن یمین و شمال، داہنی طرف دیکھیں تو باغات ہر ایک قسم کے لگے ہوئے ہیں، بائیں جانب مڑ کر دیکھیں تو یہاں بھی باغات ہیں. اور ان باغات کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایسی ایسی نعمتیں ان کے لیے رکھی تھیں، میٹھے پھل، میوے، ان کی کوانٹٹی اور ان کے اندر مٹھاس تھا، عجیب ذائقہ رکھا تھا اللہ رب ذوالجلال. پھر اللہ رب ذوالجلال نے انہیں یہ چیزیں عطا کی. پھر اللہ رب ذوالجلال نے ایک ڈیم کو بنایا تھا جس کا نام عریم ہے. خود قرآن کہتا ہے عریم نامی ڈیم کو اللہ نے بنا دیا تھا تاکہ اس سے بھی یہ فائدہ اٹھائے. یہ ساری چیزوں کو رکھنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے کہا کلو من رزق اللہ، کھاؤ جو چیز تمہیں پسند لگے، عیش کرو، مزے اڑاؤ. کلو من رزق ربی، اللہ نے جو تمہیں چیزیں عنایت کی ہے، تمہارے مالک نے، تمہارے خالق نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی تھی، خوب مزے اڑاؤ. ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی اللہ نے بیان کر دیا وَاشْكُرُوا لَهُ، یاد رکھنا ان نعمتوں کی
ناقدری نہ کرنا بلکہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے رہنا۔ دیگر مقامات پر بھی اللہ رب ذوالجلال کے یہ فیصلے ہیں، یہ آیتیں ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کو کھاتے رہو، پیتے رہو، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، یاد رکھو شکر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، میرا انکار کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت ہی بھیانک اور سخت ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، ایسے احوال ہیں الیکشن کے چل رہے، ہماری ساری نظریں، ہمارے یقین، ہماری امیدیں کسی پارٹی پر لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف احکام شرع ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ابھی میں بتا رہا تھا جس قوم کا تذکرہ قوم سبا کا، ایک عرصے تک اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، خوش عیش تھے، اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو دیکھ کر کے خدا ہی کو بھول بیٹھے، فوراً اللہ رب ذوالجلال کا جو فیصلہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، یہ لوگ خدا کے منکر ہو گئے، کفران نعمت کر بیٹھے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ ناقدری کے اندر پڑ گئے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے جو ڈیم بنائی تھی، عرم نام کی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے کٹے کو پھوڑ دیا، اس کی فاؤنڈیشن کے اندر، اس کی بنیادوں کے اندر ہم نے کمی کر دی، کٹے ٹوٹ گئے اور پانی ایسی تیزی سے ان کے قوم کے اندر برس پڑا، سارے جتنے کے باغات تھے سارے ہلاک و برباد ہو گئے، اور جو باغات بچے تھے، جتنے پانی کی زد میں آ کر کے ہلاک ہو گئے تھے، ان کے علاوہ جتنے باغات بچے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، جو باغات بچ چکے تھے، ان کے اندر پھل تھے، ہم نے ان کے ذائقے کے اندر بد مزے کو داخل کر دیا، ان کے مٹھاس کو ختم کر دیا، ان کے سیزوں کے اندر چھوٹے پن کو لا لیا، پھر ان کے اندر ہم نے کڑواہٹ کو ڈال دیا۔ دوسری طرف اللہ رب ذوالجلال نے کہہ رہا ہے یہ واقعات جو پچھلی امتوں پہ آئے ہیں، یہ ہم نے صرف کانوں کے حد تک نہیں رکھے، آپ سنتے رہیں، مزے لیتے رہیں، کہانیاں جب بندے کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ایک قسم کے مزے لگتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کتنے اچھے واقعات کو بیان کیا، لیکن قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں یہ امت کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں تاکہ اپنی حالت کو بدلے، اپنا جو یقین ہے، جو اپنی امیدیں ہیں، وہ غیروں کی طرف لگانے کی بجائے، مخلوق کی طرف لگانے کی بجائے اللہ کی طرف لگائے۔ ہم نے آج سے 5 سال پہلے دیکھا ہے، ہم نے احوال کو ہم نے دیکھا ہے، اب تک جو 5 سال کا عرصہ ہم نے دیکھا ہے، اس میں کیسے کیسے پاپڑ مسلمانوں کو بیلنے پڑے ہیں، وہ بیان سے باہر رہے۔ اگر ساری چیزوں کو، ان حالات کو، ان عذابات کو، ان کی ہولناکیوں کو اگر بیان کیا جائے تو ہر ایک کے آنکھ آنسو، خون کے آنسوؤں کو بہا دیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کے اندر ایک چیز رکھی ہے کہ مسلمان پر جو بھی واقعات آتے ہیں، احوال آتے ہیں، اس کو یوں ہی ٹال دیتا ہے، اس کو دل کے اندر نہیں رکھتا۔ اگر مسلسل اللہ رب ذوالجلال اگر یہ چیز کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ کرتا تو ان حالات کو سامنے لا کر کے ہمارے آنکھ آنسوؤں کی جگہ خون کو ٹپکا دیتی۔ ایسے حالات مسلمانوں پر ان 5 سالوں کے اندر آئے، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا تھا، کیونکہ ظالم حکمران جب ہم پر مسلط ہے تو ایسے حالات کا آنا یقینی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال یہی سبق ہمیں دے رہا ہے، تم اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال کو دیکھو ذرا، کیسے حالات آئے۔ آج کھلم کھلا شیطان قسم کے لوگ، دجالی قسم کے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کھلے عام ان کا قتل کر دیا جائے،
کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی جماعت اٹھ کر کے انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں کی بولتیاں بند ہو گئی ہیں. بظاہر منہ کے اندر تو زبان ہے لیکن وہ زبانیں گونگی بن گئی ہیں. ہاتھ ہے لیکن قلم کو اٹھانے کی طاقت چھین لی گئی ہے. کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن اس طاقت کو سلب کر دیا جا چکا ہے. یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے. تمہارے اندر سب کچھ ہے، زبان ہے بولنے کے لیے لیکن اس کے اندر اب طاقت نہیں رہی. ہاتھ ہیں تمہارے اندر مقابلہ کرنے کے لیے لیکن ہاتھوں کے اندر کی طاقت کو چھین لیا گیا ہے. کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے لیکن کھڑے ہونے کے اندر جو طاقت ہونی چاہیے ہم نے سلب کر لی ہے. کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کی ہم نے اتنی نافرمانیاں کی ہے، اتنی نافرمانیاں کی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمارے حکمران کو عادل بٹھانا نہیں چاہ رہا ہے. ایسے حکمران کو بٹھا رہا ہے جو ہماری نوجوان بچیوں کی عزت کو برسر عام راستوں کے اندر لوٹنے والی ہے، ان کے ایمان کو پھسلانے والی ہے، ایمان کو تہس نہس کرنے والی ہے، ان کو کافروں کے جھمیلوں اور ان کے دلدل کے اندر پھنسانے والی ہے. مسلمان اگر اب بھی نہیں جاگا تو کب جاگے گا؟ اللہ رب ذوالجلال ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اگر اللہ رب ذوالجلال کسی دیش کے اندر، کسی ملک کے اندر برائی کو ٹھان لے، ظلم کو ٹھان لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر امن و امان کو لے کر کے آئے. کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے یہ آسمانی فیصلے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اتر رہے ہیں. کوئی بھی پارٹی اگر آ کر کے بیٹھ جائے جس کی ہم امید باندھ رہے ہیں، اگر ہمارے اعمال کی نحوست غالب ہو، اگر ہمارے اعمال بد ہو، ہمارے کردار بد ہو جائے، تو قسم خدا کی کسی پارٹی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو لائے. کوئی بھی پارٹی آ جائے، جس پارٹی کی آج ہم امید رکھے ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ وہ پارٹی بھی آ جائے تو وہ بھی ملک کے اندر امن و امان کو برقرار نہیں رکھے گی، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو لائے. ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر تنظیم کا ڈنڈا ایک ہوتا ہے، بس کپڑے الگ ہوتے ہیں. کوئی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہوتی. جب بھی ایسے انتخابات کے موقع آتے ہیں ہزاروں روپے مسلمانوں پہ خرچ کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں آ جائیں، لیکن جیسے ہی وہ جیتنے کے قابل ہو جائیں، جیت جائیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوتا. مسلمانوں کے شاعر اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے لیکن کوئی تنظیم والا آ کر کے آڑا نہیں کھڑ سکتا کہ یہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت کیوں کر رہے ہیں. مسلمانوں کو دل کے کانوں کے ہوش سنبھالنے چاہیے. ہاں، اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس پارٹی کو تو جتائے گا ہمارے مخالف نہ بنانا، ہمارے موافق بنانا. ہماری معیشت تباہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، ہم بے روزگار ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائے تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں، بس ہمارے شاعر اسلام کے اندر مداخلت نہ کرے. ایسی پارٹی کو لیا اللہ رب ذوالجلال سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ مسلمان کا ایمان ہی یہی ہے کہ جس دھرم کو اختیار کر رہا ہے مسلمان، اسلام کو، اس کے اندر آنچ آنا یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہے. تاریخ کو ہم نے دیکھا ہے، صحابہ کی تاریخ کو. اس اسلام کی خاطر آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر انہیں کمی آنا یہ برداشت اور منظور نہیں تھا. ہماری چاہت بھی یہی ہے کہ ہم بے روزگار بن جائے، ہمیں برداشت ہے، لیکن ہمارے شاعر اسلام کے اندر کوئی انگلی نہ اٹھائے. جو آج سے 5 سالوں کے اندر انگلیاں پہ انگلیاں اٹھاتی گئیں، مسلمانوں کے جو حقوق اسلامی شریعت نے ہمیں دیے ہیں انہیں پامال کر دیا جاتا رہا، کوئی بولنے والا نہیں اٹھا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی پارٹی پر، کسی تنظیم پر یقین گاڑے رکھنا یہ غلط بات ہے.
امیدیں تو رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن احوال کو درست رکھنا یہ ضروری ہے۔ ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ رب ذوالجلال ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جس ملک پر تم اترایا کرتے تھے کہ ہندوستان ایسا ہے، ہمارا دیش ایسا ہے، یہاں کی تمنائیں اور ملک بھی کرتے ہیں، دوسرے دیش بھی کرتے ہیں کہ سیکولرزم یہاں پر قائم ہے، لیکن آج وہ دن نہیں رہے، آج وہ احوال پہلے کی طرح نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے کہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جب امت کے دل ایک نہیں ہے تو حالات کیسے یہاں پر صحیح آئیں گے؟ حقوق تباہ ہو رہے ہیں، معیشت بھی تباہ ہونا یقینی ہے، بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، نوجوان بیٹا اپنے باپ کو دھکے دے کر کے اپنے گھروں کے اندر سے نکال رہا ہے، بیٹیاں اپنی ماؤں پر اپنی زبان کی تیزی چلا کر کے دکھلا رہی ہیں، رشوتوں کے انبار لگے ہیں، ہزار ہزار قسم کے سودی کاروبار کا لین دین چل رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے چلے جا رہے ہیں، حرام کاریوں کے اندر ملوث ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر ہم نے دعاؤں کی تاثیر کو حرام مال کے ذریعے سے ختم کر لیا ہے، ہماری ان نمازوں کے اندر وہ پاور اور طاقت نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے یہ بات رکھے کہ اے اللہ، الیکشن کا ماحول گرما گرمی کے اندر چل رہا ہے، ہمارے لیے عادل کو، منصف کو حکمران بٹھا دے، ایسی طاقت نہیں ہے ہمارے دعاؤں میں۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہاں سے ہماری معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ ہمارے ملک کے حالات کے اندر سدھار کہاں سے آ سکتا ہے؟ الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، ہماری اعمال کی نحوست ہے، اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ بھی میں تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کروں گا۔ اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو پچھلی امتوں کے اندر عذابات آسمان سے نازل ہوئے، اوپر سے آگ کے کوڑے برسائے گئے، پتھروں کی برساتیں ہوئی، یہی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ عذاب کا معنی ہی سزا ہے، سزا اللہ رب ذوالجلال جس انداز سے چاہتا ہے اس نازل کر سکتا ہے۔ کبھی سخت گرمی کا ماحول ہوتا ہے، انسان تو کیا حیوان جانور بھی ترس اٹھتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں پانی کا ایک گھونٹ میسر کر دے، یہ ہماری دھرتی پہ جو دھوپ برس رہی ہے ہم اس کی سکت اور تاب نہیں لا سک رہے۔ سخت گرمی کے ماحول کے اندر آسمان کے اس مٹھاس والے برسات اور بارش کو روک لیا جاتا ہے، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ ہاں، جب برسات برستی ہے تو اتنی برستی ہے، طوفانی برسات ہی آنا شروع ہو جاتی ہے، جتنی برسات ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارے مال بھی ختم، ہماری کھیتی باڑیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال یہ کہنا چاہ رہا ہے کم از کم اس سے تو رہتی اپنے عقل کے ٹھکانے لگاؤ۔ او من تحت ارجلکم، اگر اللہ آسمان سے عذاب کو نازل نہ کرے تو تمہارے پاؤں کے نیچوں سے عذاب کو لے کر آئے گا۔ تمہاری وہ زمین جو تمہیں اکڑ ہے، جس پر تم اتنا اٹھتے ہو، وہ زمین بنجر بن جائے گی، وہ زمین اپنے پھلوں اور پھولوں کو نکالنا بند کر دے گی، ہمارا آرڈر ان پر آ جائے گا۔ یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور وقت کبھی ایسا بھی تیزی کے ساتھ بدل سکتا ہے کہ تمہارے جو قدم ہے، جس دھرتی پہ تم قدم رکھ رہے ہو، جس زمین کے اوپر تمہارے قدم جمے ہوئے ہیں، وہی زمین کھسکتی ہوئی نکلتی چلی جائے گی، تمہاری عمارتیں، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے یہ عالی شان بنگلے اس کا شکار بن کر کے اندر تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، اللہ کا عذاب یہ بھی ایک یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال تم آپس میں تو مسلمان ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال تمہارے درمیان بٹوارا کر دیتا ہے کہ تم فلاں جماعت کے ہو، تم فلاں جماعت کے ہو، تم فلاں تنظیم کے ہو۔ مسلمان کے اندر اتحاد کا نام و نشان نہیں رہتا۔ جب ہمارا مسلمان اتحاد نہ ہو
تو کیا ہوگا؟ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے فتفشلوا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے. دیکھنے کی تعداد کے اعتبار سے تم بھتیرے لگو گے، بہت تمہاری قوم کی تعداد کے اندر تم بہت نظر آؤ گے، لیکن آپس کے اندر بٹ جاؤ گے. یہ فلاں جماعت کا ہے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہاری ہیلپ، تمہاری مدد، تمہاری نصرت، تمہارا معاون کوئی نہیں بنے گا، صرف اس اللہ کے علاوہ جس کی تم نافرمانی کرتے آ رہے ہو. اب تک تم نے نافرمانی کی، آئندہ بھی کرو گے. اللہ رب ذوالجلال کا یہ اعلان قیامت تک بار بار رہے گا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. کسی پارٹی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ امن و امان کو لے کر آئے. اللہ رب ذوالجلال ایک مرتبہ ٹھان لے کہ اس ملک کے اندر، اس دیش کے اندر ظلم و بربریت کو لانا ہے، تو یقیناً وہ اللہ ظلم کا ڈنکا بجا کے رہے گا. اللہ سے پوچھیں ذرا، اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں ہمارے لیے، باغات دیے ہیں ہمارے لیے، نعمتوں کی برسات تو ہم پہ کر رہا ہے ہمارے لیے، پھر یہ کیا ظلم ہے؟ تو ہم اسی دیش کے اندر ہم ہی مار رہا ہے، جس دیش کے اندر تو مسلمانوں کو چین سے رکھ رہا ہے وہاں پر ظلم بھی ہو رہا ہے. نعمتوں کے باوجود زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ظلم کر رہا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں. جب میں نے تو پر اتنی نعمتوں کی برسات کی ہے تو میں کیوں روکوں؟ اللہ کہہ رہا ہے لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جس قوم پر میں نعمت کو نازل کر چکا ہوتا ہوں میں اس کو بدل نہیں سکتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے جب تک نہیں بدلتے تب تک میں بھی اپنی نعمتوں کو نہیں بدلاتا. جب وہاں کے رہنے والوں کے اندر برائیاں عام ہو جاتے ہیں، وہ بد کردار بن جاتے ہیں، تو اس وقت میں اپنی نعمتوں کو چھین لیتا. مسلمانوں کی سب سے بڑی چیز جس کے مسلمان ہونے کی گارنٹی اللہ رب ذوالجلال نے دی ہے، اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آنکھ بند کر کے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مسلمان ہے. اس کی شرائط، بنیادی باتوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے بول سے، جس کی زبان سے اور مسلمان محفوظ رہے. ان دو چیزوں کو اپنے اندر لے کر کے دیکھیں کہ ہمارے بول ایسے ہیں کہ مسلمان ہمارے قریب آ سکتا ہے، کہ ہمارے ہاتھ ایسے ہیں کہ مسلمان ہمارا قریبی بن سکتا ہے. مسلمان کا رویہ، مسلمان کے احوال، مسلمان کا کیریکٹر، مسلمان کا کردار، مسلمان کا رہن سہن، ہر اعتبار سے یہ کسی مسلمان ہونے کے لائق نہیں ہے. آج ہمارا غیر ہم سے کٹ رہا ہے، مسلمان کہاں سے ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ یہ دو بنیادی باتیں. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بات کرے تو کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی دل کو چھلنی نہ کرے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس مال کی دولت ہے، اس سے اکڑ نہ کرے. مرنے کے بعد یہ اکڑ کام نہیں آئے گی. لطیفے کے طور پر کتابوں میں ایک بات ملتی ہے، ایک کچھوا تھا، ایک سام تھا. جب بھی کچھوے کا سامنا سام سے ہوتا، ہم جانتے ہیں کہ سام ٹیڑھا چلتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ سیدھا نہیں چلتا، ٹیڑھا چلتا ہے. کچھوا جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا تو کہتا کہ بھائی اپنے رویے کو ٹھیک کر لے، اپنی چلن کو سدھار لے، کیوں ٹیڑھا چلتا ہے، سیدھا چلنا شروع کر دے. لطیفہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. ہر بار جب بھی کچھوے کی ملاقات سام سے ہوتی تو کچھوا یہی کہتا کہ بھائی اپنے چلن کو سیدھا کر لے. جب بھی ملتا یہی کہتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، راستے میں کچھوا جا رہا تھا کہ دیکھا کہ سام مرا پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو سیدھا کر دیا ہے.
جب چلتا تو ٹیڑھا چلتا، اب اس کے اندر جان نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مل کر کے سیدھا کر دیا۔ اب اسی موقع پر کچھوے کا وہاں سے گزر ہوا، کچھوا جا رہا تھا سانپ کے پاس سے، جا کر کے کہنے لگا، چونکہ وہ تو مرا پڑا تھا سانپ، کہنے لگا بھائی میں نے زندگی میں تجھ سے کہا تھا کہ سیدھا بن جا، سیدھا بن جا، اب تو سیدھا بن گیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں کو جیتے جی شریعت پر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، چلانا چاہیے، مرنے کے بعد وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہ بات بھی بنیادی طور پر احادیث کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال جس قوم سے ناراض ہوتا ہے اس قوم پر حکمران جابر کو بٹھا دیتا ہے، سرکش کو بٹھا دیتا ہے، ظالم کو بٹھا دیتا ہے۔ اس وقت جب حکمرانی ظالم سنبھالنے لگے گا، نہ ہماری جانیں سلامتی کے ساتھ محفوظ رہیں گی، نہ ہمارے مال محفوظ رہیں گے، نہ ہمارا اسلام محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ کوئی چیز مسلمانوں کی حفاظت کے کوئی کرنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ پارٹی ایسی کھڑی ہے۔ اور یہ پارٹی کو بٹھایا کس نے ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا فیصلہ بدل کیوں لیا؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان سے خوش نہیں ہے، تو پارٹی ہی کو چینج کر دیا۔ آج تک جو سلامتی والی پارٹی رہی، آج کے بعد مسلمانوں تم پر ایسی پارٹی آنے والی ہے جو تمہارے مال کا تہس نہس کر دے گی، تمہارے جانوں کے خون کے پیاسے بن جائیں گے، تمہاری شریعت کے مخالف بن جائیں گے، کرو جو کچھ کرنا ہے تمہیں، اور اللہ کو ناراض کرو۔ 5 سال کا عرصہ ہم نے دیکھ لیا پچھلا، مسلمانوں پر ایسے حالات آئے، اگر ہم نے اپنے اندر کے ہوش کو نہیں سنبھالا تو قسم خدا کی کوئی بھی پارٹی آ جائے ہمارے موافق نہیں بنے گی، یاد رکھنا، کوئی بھی آ جائے، چونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر ہماری نافرمانیاں بڑھتی رہیں، اللہ رب ذوالجلال برائی کو نازل کرنا چاہے، قوم کے اندر، ملک کے اندر، دیش کے اندر ظلم و بربریت کو لانا چاہے تو اللہ رب ذوالجلال لا کر رہے گا۔ تو 2 چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال سے دعائیں کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر یہ جملہ، یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا مطلب ترجمانی میں مطلب بتا رہا ہوں کہ اللہ تو ہمارے حق کے اندر ایسی پارٹی کو جتا دینا جو ہمارے موافق رہے، اسلام اور سلامتی والی رہے۔ اسلام سے مراد یعنی اسلامی کلچر کے اندر، اسلامی مذہب کے اندر مداخلت نہ کرے، ایسی پارٹی کو بٹھانا۔ پھر دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی بتا دی کہ اپنی دعاؤں کے اندر اس کو کثرت سے مانگا کرو، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم پر ایسے کو مسلط نہ کرنا، من لا یخافک فینا جو ہمارے سلسلے میں نہیں ڈرتا ہے، ولا یرحمنا جو ہم پر رحم نہیں کرتا، یعنی ظالم کو مسلط نہ کرنا۔ یہ دعا کثرت سے مانگا کرے۔ پھر جو دوسری جو اہم اور بنیادی چیز ہے، مسلمان اس بات کا تہیہ کر لے، اپنے آپ کو بدلنے کا سوچے۔ دیکھیں ہم نے پیدا ہونے کے بعد سے جب تک ہم نے ہوش کو سنبھالا ہے اس وقت سے ہم دیکھتے آتے چلے آ رہے ہیں، یہ پارٹیاں آتی جاتی رہی، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب تک یہ قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک کسی نہ کسی پارٹی کو آتے رہنا ہے، جاتے رہنا ہے، پر ہمارا مدار پارٹیوں پر نہیں ہونا چاہیے، پارٹیوں کو بنانے والے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جو وہ آرڈر کرے گا، جو قرآنی تعلیمات ہیں اس پر جب ہم بھرپور چلائیں گے، اللہ رب ذوالجلال سے اس کے بعد یہ امید لگا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال دن بدن دھیرے دھیرے تیرے قرآن کی طرف آ رہے ہیں، تیرے نبی کی تعلیمات کی طرف آ رہے ہیں، شریعت کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ایسے حکمران کو تخت نشین کرے گا جو اسلام کا موافق اور حامی بنے گا، مسلمانوں کا مددگار بنے گا۔ تو 2 چیزیں بنیادی طور پر ہمیں کرنی ہے، جب تک رزلٹ نہ آئے اس وقت تک ہمیں اپنی زبانوں کے اندر یہ دعا کو، اگر کسی کو یہ دعا نہ آتی ہو تو اردو زبان ہی کے اندر یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جو پارٹی کو بھی تو جتائے گا، جتانے والی تیری ذات ہے، تدبیریں بس ہماری ہیں، تدبیروں پر تیرے فیصلے غالب آتے ہیں، تو اس تنظیم کو جتانا جو ہمارے لائق ہو۔ پھر اپنے اعمال کے اندر بڑھوتری کو لانی چاہیے، جو اسلامی قوانین کلچر ہیں، قرآنی تعلیمات کو اپنے زندگی کے اندر لائیں، تو اللہ رب ذوالجلال کا یہ بھی فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرے
शुक्र गुजार बन जाओ, मेरी शरीयत पे अमल करने वाले बन जाओ। लाज़ीदन्नकुम, तुम्हारे देश के अंदर हालात तुम्हारे मुआफिक हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं और इजाफा करूंगा और अमन व अमान को कूट कूट कर तुम्हारे देशों के अंदर भर दूंगा। ये अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का फैसला है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इंतखाबात का चूँकि मौका चल रहा है, हमारे हक़ में ऐसे का इंतखाब करे जो हमारा हामी और मददगार हो, हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत ना करे, ऐसे हुक्मरान को तख्त नशीन करे। फिर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआएं भी मांगते रहे कि अल्लाह आज से हम अपने आमाल के अंदर बेहतरी को लाएंगे, शरीयत पर चलाएंगे। हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल जुल जलाल हम तमाम के आमाल को कुरानी आमाल के मुताबिक बना दे, सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।